سورہ نساء چوتھا پارہ ہے اور سورہ نساء کے 2 رکوع ختم ہوئے، تیسرا رکوع جاری ہے اور آیت نمبر 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا علیہن 4 منکم تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد فإن شہدوا فأمسکوہن پھر اگر وہ گواہی دیں اس بات پر کہ اس نے یہ بدکاری کی ہے فأمسکوہن تو بند رکھو عورتوں کو فی البیوت گھروں میں حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ مقرر کر دے، کوئی راستہ ان کے لیے اللہ کھول دے، یعنی کوئی حکم ان کے لیے ان کے متعلق بیان کر دے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما اور جو کوئی 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں، وہی بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، یعنی ان کو تکلیف دو، سزا دو۔ فإن تابا پھر اگر دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما تو ان کا خیال چھوڑ دو، یعنی ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، ضرور توبہ قبول کرتا ہے اللہ للذین یعملون السوء ان لوگوں کی جو برا کام کریں بجہالت جہالت کی وجہ سے ثم یتوبون پھر توبہ کریں توبہ کرتے ہیں من قریب جلدی سے فاولئک یتوب اللہ علیہم تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات اور ایسے کی توبہ نہیں جو کیے جائیں برے کام حتی اذا حضر احدهم الموت یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یعنی موت ان پر حاضر ہو جائے، لذا کی حالت آ جائے، موت کو وہ دیکھ لیں۔ قال تو خود کہیں انی تبت الآن میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وهم کفار اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں جن کو اس حال میں موت آئے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہوئے نہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما ایسے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے تیار کیا ہے دردناک عذاب۔ یتیموں کے حقوق بیان کرنے کے بعد جو ان کے مقرر کردہ ضابطے اور قاعدے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب دیگر جو احکامات ہیں، دیگر جو معاشرے کے اندر جو ہے نا جو
لوازمات ہیں معاشرے کے اندر، جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کے متعلق احکامات، اور دیگر عزیز و اقارب کے احکامات، اگر کسی سے غلطی ہوگی اس کے متعلق کیا حکم، بیوی ہے اس سے غلطی ہوگی اس کے متعلق کیا حکم. 5 پارے کے شروع میں بھی اس کا تذکرہ مزید بھی آئے گا، اور یعنی عورتوں کے متعلق تو چونکہ سورہ نساء ہے، عورتوں کے متعلق احکامات زیادہ ہیں اس کے اندر، اور کیونکہ نام ہی انہی سے منسوب ہے، تو اس سلسلے میں فرمایا کہ اگر کسی کی عورت نے، کسی کی اہلیہ نے اگر بدکاری کر لی، اور بدکاری کرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا اس کو، تو اس پر پہلے کام یہ کرے کہ 4 گواہ مقرر کرے. 4 گواہ اس پر وہ لائے گا جو یہ گواہی دیں گے کہ اس نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے. اس صورت میں چونکہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ عورت اگر زنا کرے یا مرد زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے. پھر بعد میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حکم نازل فرمایا تھا کہ اگر عورت زنا کر رہی ہے یا مرد زنا کر رہا ہے، ان دونوں میں اگر مرد شادی شدہ ہے، عورت شادی شدہ ہے، تو ان کی شریعت نے سزا سنسار مقرر کی ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے گا. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو بہرحال یہ اس وقت تک جو ہے نا وہ چونکہ اس کی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یعنی اس وقت یہ حکم تھا کہ ان کو گھروں میں بند کر دیں، کہ ان کا ملنا جلنا ایک دوسرے سے، اور ان کا جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ ملنا، میل ملاقات، گھر سے نکلنا، مکمل طور پر ان کو پابندی لگا دی جائے، گھروں کے اندر ان کو نظر بند کر دیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں گھر کے اندر بند کر کے اس کو کھانا پینا کچھ بھی نہ دو، بس یہ اس پر پابندی ہے کہ باہر کہیں نہیں جا سکتی، کسی سے مل نہیں سکتی اس گناہ کی وجہ. اس وقت یہ سزا تھی. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی حد مقرر کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حد مقرر کی کہ جو عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ اگر زنا کرتی ہے، غیر شادی شدہ عورت، تو اس کی جو ہے نا سزا 100 کوڑے ہے. اور ایک شادی شدہ عورت ہے وہ اگر زنا کرتی ہے تو اس کی سزا پھر سنسار ہے. اسی طرح مرد بھی اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو سنسار کرنا ہے. لیکن شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سے مراد یہ ہے کہ ایک عورت کی ابھی تک کنواری ہے، بالکل شادی ہوئی ہی نہیں ہے، تو وہ اگر زنا کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے. اسی طرح مرد بھی ہے، اس کی ابھی شادی ہوئی نہیں، کنوارا ہے، وہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے. اب ایک دفعہ شادی ہوگی پھر بے شک طلاق ہوگی، اس کے دوران پھر اگر اس نے زنا کیا تب بھی سنسار، اس کا حکم سنسار کا ہی ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ شادی شدہ ہو چکا. اب اس کا حکم پھر اگر وہ زنا کرے گا تو اس کا حکم سنسار کا ہوگا. بہرحال یہ اب حکم اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر مقرر فرمایا سورہ نور کے اندر. اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہی حکم تھا کہ اگر عورت زنا کرتی ہے اور مرد نے دیکھ لیا اس کو، پہلا کام یہ کرے کہ 4 گواہ عاقل بالغ مرد اس پر 4 گواہ مقرر کرے، اور چاروں گواہ یہ گواہی دیں کہ اس میری عورت نے یہ زنا کیا ہے قاضی کی عدالت میں. پھر قاضی اس کو جو ہے نا وہ بند کر دے گا، تو اس پر پابندی لگا دے گا، جیسے کہتے ہیں نظر بند کر دیا، اب یہ گھر میں ہی رہے گی باہر نہیں کی. اس وقت یہ حکم تھا. اب یہ ہے اس کے بعد چونکہ سورہ نور میں حکم نازل ہو چکا، یہ آدمی جائے گا اور بیان کرے گا. آگے اس کی تفصیلاً احکامات بھی آ رہے ہیں، سورہ نور میں بھی آئیں گے اور 5 پارے میں بھی، مزید 5 پارے کے شروع میں بھی آئیں گے. 4 گواہ اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اکثر معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی بات سے نہیں بنتی تو پھر تہمتیں لگانے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے ہوتا ہے جس سے میں جانا، اس سے جان چھڑائیں، اور کوئی بہانہ ملتا نہیں، پھر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے شریعت نے کہا 4 گواہ مقرر کرو. شریعت نے کیا کہا ہے؟ 4 گواہ مقرر. اور پھر کہا کہ اگر تم میں سے 2 مرد یا 1 مرد یا 1 عورت اگر زنا کریں، اور تو کہا کہ ان کو سزا دو، فآذوہما، ان کو جو تعدیبی سزا دو، جو اس وقت حکم نازل نہیں ہوا تھا، میں نے جیسے عرض کیا، تعدیبی سزا دو. قاضی جو بھی سزا ان کے لیے مقرر کرے، ان کو جو ہے نا وہ جرمانہ ڈالتا ہے یا ان کے لیے کوئی کوڑے مقرر کرتا ہے یا ان کے لیے قید مقرر کرتا ہے، جو بھی قاضی ان کے لیے مناسب سزا مقرر کرے وہ سزا مقرر کرے. پھر کہا کہ فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور یہ دونوں مرد اور عورت زنا کر رہے ہیں یا دونوں مرد آپس میں لواطت کر رہے ہیں، دونوں مرد اگر توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، اس صورت میں یہ ہے کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پکی توبہ کر لی انہوں نے، سچی توبہ کر لی،
اور اپنی اصلاح کر لی کہ اس کے بعد اس گناہ سے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، تو کہا کہ پھر ان کو ملامت کرنا چھوڑ دو۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی سے گناہ ہو گیا، اب بے شک وہ جتنا مرضی کیوں نہ پکا سچا مسلمان بن جائے، جتنا مرضی تقوی والا کیوں نہ بن جائے، قوم اس کو نہیں چھوڑتی، لوگ اس کو نہیں چھوڑتے، لوگ اس کو معاف نہیں کرتے۔ حالانکہ دیکھو آدمی نافرمانی کس کی کر رہا ہے، اور معاف کرنا نہ کرنا ایک اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، میں اس کو معاف کرتا ہوں، پھر ہم اور آپ کون ہوتے اس کو تانے دینے والے؟ ہم اور آپ اس لیے اگر کسی بھائی سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی قسم کا چوری ہو گئی، کوئی کسی قسم کا گناہ ہو گیا، اور اب اس نے اپنی توبہ کر لی، اصلاح کر لی اپنی، تو پھر ہمیں اس کو تانے نہیں دینے چاہیے بار بار اس بات پر بار بار تانے نہیں دینے چاہیے، اور بار بار اس کو اس بات پر ذلیل نہیں کرنا چاہیے کہ تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا۔ معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی عام ہے۔ بیٹا بھی اگر کوئی گناہ کر لے تو والد بھی، اب والد ہونے کے ساتھ باوجود والد جو ہے نا بیٹے کو ساری عمر تانے دیتا ہے، تو نے یہ کیا تھا مجھ سے، تو نے یہ کیا تھا۔ بھائی بھائی کو تانے دیتا رہتا ہے، دوست دوست کو تانے دیتا رہتا ہے، پھر ساری عمر اس کی چھٹکارا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو بھی اگر توبہ اس نے نہیں بھی کی، پھر بھی ہمارا کوئی کام نہیں بنتا اس کو ملامت کرنا۔ ہاں قاضی نے، عدالت نے جو اس کے لیے فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق، یا بڑے نے کوئی اس کے لیے فیصلہ کیا، کوئی سزا مقرر کیا، وہ سزا اس کو دے سکتا۔ لیکن ہم اور آپ کو یہ بات حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو تانے دیں، ہم اس کو ملامت کریں، یا ہم اس کو برا بنا کریں۔ اس لیے فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ، ان سے پھر منہ موڑ دیں۔ اور ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ کہ توبہ قبول کرنی اللہ نے ہے، اللہ تو قبول کر لیتا ہے، لیکن ہم کسی کو معاف، یہ غلط بات ہے۔ پھر کہا کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ تو کہا توبہ ضرور قبول اس کی ہوتی ہے جس سے کوئی برا کام ہو جائے جہالت کی وجہ سے۔ دو قاعدے لگائی ہیں، برا کام ہو گیا جہالت کی وجہ سے، اور پھر ثم یتوبون من قریب، جو ہی پتہ چلا مجھ سے گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لی۔ ثم یتوبون من قریب، یہ قید لگائی، دو قاعدے۔ انما التوبۃ علی اللہ، ضرور توبہ قبول کرتے ہیں اللہ اس کی، للذین یعملون السیئات یعملون السوء، جس نے برا کام کیا، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، اس سے گناہ ہو گیا پتہ نہیں تھا اس کو، یا ناسمجھی میں اس سے گناہ ہو گیا، پھر ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے اس نے توبہ کر لی، فوراً توبہ کر لی اس نے، پتہ چل گیا، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، گناہ ہو گیا اور پتہ چلا کہ اب تم سے گناہ ہو گیا، اللہ، فوراً توبہ کر لی، اب دیر نہیں کہ پھر کر لوں گا، اب گناہ کر لیا پھر کر لوں گا، اب گناہ کر لیا پھر کر لوں گا، ایسے نہیں، جو ہی گناہ ہو گیا پتہ چلا یہ گناہ ہے، فوراً توبہ کر لی۔ ثم یتوبون من قریب، فوراً جلدی سے توبہ کر لی۔ تو کہا فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کی پھر اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی پھر اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ توبہ کر رہا ہے، کس نے گناہ جو ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے کیا ہے، ناسمجھی کی وجہ سے کیا ہے، اور کس نے جان بوجھ کر گناہ کیا ہے، اور کون جلدی توبہ کر رہا ہے، کون ٹال مٹول کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکیمہ، پھر سزا دینے میں اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں کہ فوری طور پر سزا دے دی، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اگر بندہ بالکل ہی ڈھیٹ بن جائے پھر اس کے بعد اس پر سزا آتی ہے۔ اور پھر کہا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کی توبہ کس کی قبول نہیں ہوگی؟ پہلے آیت میں بیان فرمایا جس کی قبول ہوگی اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ توبہ اس کی قبول ہوگی کہ جس سے اگر گناہ ہو گیا فوری طور پر توبہ کر لے، فوری طور پر توبہ کر لے، ندامت اختیار کر لے۔ توبہ کہتے ہیں تین کام کرنے ہوتے ہیں توبہ کے اندر، ایک گناہ سے جو گناہ ہوا اس پر ندامت، دوسرا آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کہ آج کے بعد مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، تیسری توبہ کے اندر یہ ہے کہ اگر اس کی قضا ممکن ہے تو اس کی قضا، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی، نماز توبہ کر لے، اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، تیری نافرمانی ہوگی، آج کے بعد کبھی یہ نہیں ہوگی، گزشتہ پر ندامت، آئندہ کے لیے پکا عزم کبھی مجھ سے نماز نہیں چھوٹے گی۔ اب تیسرا کام کیا کہ نماز فرض نماز جو سے رہی ہے، اس نماز کی یہ قضا پڑے گا، اب اس کی توبہ مکمل ہوگی، توبہ قبول ہوگی اس کی، ورنہ نماز چھوڑنے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا اگر توبہ کرے گا، لیکن اگر نماز قضا نہیں پڑے گا تو نماز ذمہ باقی رہے گی، اس پر قیامت کے دن پھر پوچھ ہوگی، پھر اس پر گناہ ملے گا، پکڑ ہوگی۔ اور ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال
جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. اور جس کی نمازیں بے شمار، پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں میری کتنی نمازیں، مسلمان ہے نمازیں رہتی ہیں، پوچھو کتنی نمازیں رہتی ہیں تیری، مجھے یاد ہی نہیں تھی، یاد ہی نہیں تھی. کیسا مسلمان ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کتنی نمازیں اس کی رہتی ہیں. کیسا نماز کا اہتمام ہے یہ؟ مسلمان اس سے نماز رہ جائے، پہلی تو بات یہی نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو منافقین بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، باجماعت نماز نہیں چھوڑتے تھے. تو خیر توبہ، فوری طور پر توبہ کر لی، گناہ ہو گیا فوری طور پر توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی، تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. اب کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کے لیے وہ اس کے بارے میں ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس کی کوئی توبہ نہیں جو برا کام کرے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جہاں تک کہ کام کر رہا ہے برائی کر رہا ہے، نافرمانی کرتا جا رہا ہے، جب نزا کی حالت آ گئی، جیسے فرعون تھا نا، فرعون کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو توبہ کر رہا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، فساد پھیلانے والا مسئلہ، اب تو توبہ کر رہا ہے، توبہ اب تیری قبول نہیں. نزا کی حالت آ گئی، اب پتہ چل رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، اب بن ہی رہا ہوں، اب مجھے موت آ رہی ہے، اس وقت کہے انی تبت الآن، اللہ کہتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں. موت حاضر ہوگی، پتہ چل گیا ابھی مر رہا ہوں، نزا کی حالت ہے، اس وقت پھر توبہ قبول. یہ اللہ کہہ رہے ہیں انی تبت الآن حتی اذا حضر احد الموت، موت اس کو حاضر ہو گئی، اور قال انی تبت الآن، اس وقت وہ کہنے لگا میں توبہ قبول کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ولیست التوبہ، اس کی توبہ قبول ایک ہی بات. اور کہا کہ وللذین یموتون وهم کفار، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جو اس حالت میں مر رہا ہو کہ کفر کی حالت میں، یعنی اس حالت میں مر رہا ہو کہ وہ کافر ہو. کفر کی حالت میں اگر موت آ گئی، کفر کی حالت میں اگر موت آ گئی تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں. اسی وجہ سے بعض محدثین نے کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، جب گناہ کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ ایمان اس کے اندر لوٹ کے آ جاتا ہے. لیکن گناہ کے دوران جو ڈیوریشن ہے اس دوران اس کے اندر ایمان، اگر گناہ کرتے کرتے گناہ کے دوران اگر اس کو موت آ گئی تو بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حالت کفر پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا، حالت کفر پر مرا ہے، نافرمانی کی حالت میں مرا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ہے تو ایک مسلمان ہی ہے لیکن برا کام کرتے ہوئے مرا ہے، اللہ سے اگر اس کے لیے سوال ثواب کیا جائے تو سوال ثواب کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، اور اللہ سے مغفرت کی امید تو کی جا سکتی ہے، لیکن مرا یہ حالت گناہ میں ہے، گناہ کی حالت میں مرا ہے، اللہ سے نافرمانی کی حالت میں مرا ہے. تو اس لیے کفر کی حالت میں جس کو موت آ گئی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. دو بندوں کی اللہ نے کہا توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک کہ گناہ کرتے رہے اس امید پر جی پھر توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کر رہے ہیں، گناہ کرتے رہے، جب دھچکا لگا موت کا، موت حاضر ہوگی، نہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. اور موت کب آئے گی، کب حاضر ہو جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو اس کے لیے پھر ہمارے حفاظتی جو ہے نا وہ تدبیر کیا اختیار کرنی چاہیے؟ پہلا کام گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہ سے اپنے آپ کو. دوسرا کام، گناہ ہو گیا فوری توبہ کرو، گناہ ہو گیا فوری توبہ کرو، فوری طور پر توبہ کر لو. اور یہ جو قید لگائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، دو قیدیں لگائی کہ یعملون السوء بجہالۃ، اس میں بعض مفسرین تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر گناہ کیا، ایک تو غلطی سے گناہ ہو گئے تھے، ایک تو آدمی کو پتہ تھا کہ گناہ ہے پھر بھی گناہ کر دیا، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. بعض محدثین لکھتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول، اور جس نے توبہ کرنے میں دیر کر دی اس کی بھی توبہ بعض محدثین کہتے ہیں اس کی قبول نہیں ہوگی. مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ دو قیدیں لگائی ہیں کہ بجہالت ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر توبہ قبول کریں. لیکن اکثر محققین یہ کہتے ہیں کہ جہالت، آدمی جب بھی گناہ کرتا ہے تو جہالت کی وجہ سے کرتا ہے.
اس لیے جب یہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے. پھر قریبن، یہ قریبن کی کیا موت تک ہے کہ موت سے پہلے پہلے جب بھی جتنے جلدی ہو سکے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. ہاں جب موت آ گئی پھر حد ختم ہو گئی، جب موت حاضر ہو گئی پھر حد ختم ہو گئی، پھر توبہ نہیں کرتی. تو دوسری احتیاطی تدبیر پھر کیا ہے کہ پہلے کیا گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، دوسری کیا گناہ ہو گیا فوری توبہ کرو اور پکے سچے دل سے توبہ کر لو. کہا نا ان اللہ وکان اللہ علیما حکیما کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، پکی توبہ کر رہا ہے، اور کون اوپر سے ویسے توبہ کر رہا ہے، اندر سے کہہ رہا ہے کہ پھر موقع ملا تو پھر دیکھیں گے ایسے. پھر کہا کہ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگ جن کے اللہ توبہ قبول نہیں کرتا ان کے لیے صرف یہ نہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. یہ تھا ان آیت کا مضمون کا خلاصہ. اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے. فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں فامسکوہن، تو بند کر دو ان کو، فی البیوت، گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک ان کو موت آ جائے، او یعنی اللہ اٹھا لے ان کو، او یجعل اللہ لہن سبیلا، مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ. واللذان یأتیانہا منکم، جو کوئی 2 مرد کریں تم میں سے بدکاری، یا 2 ایک مرد اور ایک عورت، فآذوہما، تو ان کو سزا دو، ایذا دو، تکلیف دو ان کو. فإن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، فاصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو پھر ان سے اعراض کرو. کیا مطلب؟ پھر ان دونوں کو طعنہ تشنیع اور ان دونوں کو برا بھلا کہنا، اس چیز سے اعراض کرو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، توبہ قبول ضرور کرتے ہیں اللہ اس کی جو برا کام کریں، بجہالت، برے کام جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر تو فوری طور پر توبہ کر لیں جلدی سے. اولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، توبہ ان کی قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ایسوں کی توبہ قبول نہیں جو برے کام کریں. حتی اذا حضر احدکم الموت، جہاں تک کہ جب ان کو کسی کو موت آ جائے، قال، تو کہنے لگا، انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، ایسی کی توبہ قبول نہیں. وللذین، اور اس کی بھی توبہ قبول نہیں، یموتون وہم کفار، جو مرتے ہیں اس حالت میں وہ کافر ہیں، کفر کی حالت میں نہیں موت ہے ان کو. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہوا ہے دردناک عذاب. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ. جزاک اللہ.